سوئز کینال جو دنیا کی سمندری سیر و سیاحت کا اہم راستہ ہے۔ یہ کینال اٹلانٹک اوشن اور انڈین اوشن کو جوڑتی ہے اور بہت سے دیشوں کے لیے ایک اہم ترین سمندری راستہ ہے۔ اس راستے سے ٹائم اور پیسہ دونوں کی بچت ہوتی ہے۔ اس میں ہلکی پھلکی واقعات ہوتی رہتی ہیں، لیکن حال ہی میں ایک بڑا مسئلہ آیا تھا جب اس کینال میں سمندری جہازوں کی لمبی قطار لگی ہوئی تھی، یا آپ کہہ سکتے ہیں ٹریفک جیم ہو گیا۔ 23 مارچ 2021 کو ایور گیون نام کی شپ سوئز کینال کے بیچ میں پھنس گیا تھا، جس سے اس نے دونوں طرف کے راستے بند کر لیے۔ ایور گیون جو کہ 400 میٹرز لمبا اور 2 لاکھ ٹن وزن کا تھا، اس کی وجہ سے کئی سمندری جہاز بیچ میں اٹکے رہے۔ ایور گیون جو کہ ملیشیا سے نیدرلینڈ پورٹ کے طرف جا رہا تھا، پر یہ شپ تیز ہوا مٹی کی طوفان کی وجہ سے بیچ میں ہی پھنس گیا۔ ہم آپ کو بتاتا چلیں کہ سوئز کینال سے ڈیلی 50 شپس کراس کرتے ہیں اور ان کا ٹائم پر اپنے ڈیسٹینیشن پر پہنچنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ان کے آلریڈی نیکسٹ بکنگ ہوتے ہیں۔ پر سوئز کینال کے بند ہونے سے ہر گھنٹے $400 ملین کا نقصان ہو رہا تھا کارگو کمپنیز کو۔ پہلے تو ایسے لگا کہ ایور گیون کو باہر نکالنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، 2 ٹگ بوٹ سے آسانی سے اسے باہر نکال سکتے ہیں۔ جب 2 ٹگ بوٹ سے شپ کو نکالنے کی کوشش کی گئی تو شپ 1 انچ بھی نہیں ہلا۔ اس کے بعد یہ کہا گیا کہ اب ایور گیون سے کنٹینرز کو ان لوڈ کرنا چاہیے، جس سے وزن میں کمی ہو اور باہر نکالا جائے، لیکن ایسے کرنے میں کافی دن لگ سکتے ہیں۔ اب ایور گیون کی وجہ سے کافی فیول کارگو شپس پھنسی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے فیول پرائسز تیزی سے بڑھنے لگے۔ اس کو دیکھتے ہوئے انٹرنیشنل میڈیا نے ایجپٹ گورنر پر مزید پریشر ڈال دیا کہ ایور گیون کو جلد سے جلد باہر نکال دیا جائے۔ بلاکیج سائٹ پر ایور گیون کو نکالنے کی کوشش چل رہی تھی۔ شپ کی فرنٹ بری طرح سے مٹی میں دھس چکا تھا۔ ایکسکیویٹر منگائے گئے جنہوں نے شپ کے سائڈ سے مٹی ہٹانا شروع کر دیا۔ 6 دن تک کوشش کرنے کے بعد بھی کوئی امید نظر نہیں آیا۔ اس وقت 450 ویسلز اس مسئلے کی وجہ سے اسٹک تھے۔ 28 مارچ کو سپر مون کی وجہ سے جب سوئز کینال میں پانی کا لیول بڑھ گیا تو آٹومیٹکلی شپ اوپر کی طرف اٹھ گئی کہ اب اس کو 2 ٹگ بوٹ نے آسانی سے باہر کھینچ نکالا۔ ایور گیون کا باہر نکل جانا پوری دنیا کے لیے ایک اچھی نیوز تھا، پر اس کے ساتھ ہی 6 دنوں تک سوئز کینال بند رہنے کی وجہ سے اسٹیک ہولڈر کو $57 بلین کا نقصان اٹھانا پڑا۔